حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرمانے لگے، میاں ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو مریدوں میں سے کسی نے کہا، سرکار انتقال تو ہو جائے گا لیکن یہ شہر بصرہ میں ایک کفن چور ہے جو کفن چرا لیتا ہے، کفن چرا لیتا ہے۔ کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب کفن چور کو جو ہے حضرت کے مریدین ڈھونڈنے نکلے، پکڑ کے حضرت کے سامنے لائے۔ کہا کہ میاں تو کفن چراتا ہے، یہ حرام کام ہے، چھوڑ دے۔ کفن چور کہنے لگا کہ سرکار گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ حضرت نے کہا کہ عنقریب ہمارا انتقال ہونے والا ہے، ہم تم سے ایک ایگریمنٹ کریں گے۔ بولے کیا؟ بولے میرا کفن نہیں چرانا۔ کفن چور کو بولے سرکار کہ میرا کفن نہیں چرانا، درہموں کی تھیلی دے دیے، کہا کہ یہ پیسہ لے لے، میرے کفن کو مت چرا۔ اب ایک ہفتے بعد حضرت سیدنا سر سقطی کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ میں کفن چور شامل تھا۔ جب چہرہ دکھایا جا رہا تھا اس نے بھی دیکھا، چہرہ دیکھتے دیکھتے کفن پر نظر پڑ گئی، بڑے بڑا بھاری کفن ہے، نیت بدل گئی، دل میں ارادہ کرنے لگا۔ اب یہ جو کفن چور تھا اس کی آئیڈیالوجی وہابیوں کی آئیڈیالوجی تھی۔ ارے یہ تو اب ختم ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کفن چوروں کی آئیڈیالوجی ہے۔ مر گئے کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی عزت کی قسم ہے، دنیا دار مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ والے کو اللہ جب مارتا ہے تو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کی زندگی پر دنیا کو ناز ہوتا ہے۔ وہ زندگیاں اللہ اولیاء اللہ کو عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کفن چور دیکھا۔ اب جب حضرت کو دفنا دیا گیا، یہ رات کے اندھیرے میں گیا، خبر کو کھودا، پیسے آلریڈی لے چکا تھا لیکن وعدہ خلافی کرنے پر اتر گیا، دنیاوی ہرس، دنیا کی لالچ، خبر کھود رہا تھا۔ خبر کھودتے کھودتے کفن کو پکڑا، کفن کھینچ ہی رہا تھا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ پہلے تو رات کے سناٹے میں حضرت نے ہاتھ پکڑا، یہ شاکنگ تھی، اور دوسری شاکنگ نیوز اس کے لیے یہ تھی کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ پیروں سے زمین نکلی، کہا کہ سرکار ہزاروں کفن میں نے چرائے ہیں، میں جنتی کیسے ہوا، میری بخشش کیسے ہوئی؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے اللہ نے میرے وسیلے سے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ اگر تم نیک ہوگے تو تمہارے وسیلے مرنے والا بخشا جائے گا، اگر مرنے والا نیک ہوگا تو اس کے وسیلے سے تم بخشے جاؤ گے، اس کے وسیلے سے تم بخشے جاؤ گے۔ تو یہ